صلوات بر محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند متعال کا یہ قول کریم ہے کہ وہ ذوات اور ہستیاں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتی ہیں، ان کی خصوصیت و ان کی وصف یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اگر کوئی عظمت ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی مرتبہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف خدا کا ہوتا ہے۔ لذا اس بنیاد پہ ان کے دل میں اگر ترس ہوتا ہے، اگر عزت ہوتی ہے اور احترام ہوتا ہے، خشیت و خوف ہوتا ہے تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ خدا کے علاوہ وہ کسی کا خوف اپنے قلب میں نہیں رکھتے ہیں، اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ عارف خدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو معرفت خدا رکھتا ہے یقیناً اللہ کے علاوہ ساری کائنات اس کو ہیچ نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زین العابدین سید الساجدین کے حوالے سے تھا کہ امام علیہ السلام پیمبر کربلا ہیں، امام علیہ السلام مبلغ کربلا ہیں، مبلغ اسلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے کس طرح کربلا کو پہنچایا اور کس طرح دنیا کو کربلا کے بارے میں تعارف کروایا، کس طرح دنیا کو متوجہ کیا کہ آؤ اس دین شناسی کی طرف، اس حقیقت کی طرف جو تمہیں قرآن سے بھی آشنا کرتی ہے اور نظام خدا سے بھی آشنا کرتی ہے اور تمہیں مقام بندگی و ابدیت سے بھی آشنا کرتی ہے۔ اس مقام کو پہچنوانے کے لیے، دنیا کو اس کا تعارف کرانے کے لیے امام علیہ السلام نے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کیے اور کچھ ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں جو خطبہ شام میں دیا تھا اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے پہلی نعمت یہ ہے اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سماحت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، ان میں سے علم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ علم معصومین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں و قرآن مجید کی روشنی میں کتنی عظیم ترین نعمت ہے، کتنی عظیم ترین وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اسلام نے بشریت کو رغبت دلوائی ہے، معصومین علیہ السلام نے اس کی طرف ترغیب دلوائی ہے۔ یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ آج اگر ہمارے پاس وہ دین کا عظیم اثاثہ موجود ہے تو یہ علم کے ثمرات میں اور علم کے نتائج میں ہے۔ وہ علم کے جو علم انسان کو ہر موقع کے اعتبار سے کلام کرنا سکھاتا ہے اور ہر موقع کے اعتبار سے وہ دینا سکھلاتا ہے کہ جو انسان کو دینا چاہیے۔ جس طریقے سے اس چوتھے امام نے ہر موڑ میں وہی کیا۔ جب شام میں امام علیہ السلام یہ خطبہ دیتے ہیں تو شام کا ماحول ایک ایسا ماحول تھا کہ جس ماحول میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف موجود نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام کو لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ اہل بیت کا تعارف وہ تھا کہ جو امیر شام نے کرایا تھا، اور امیر شام کا تعارف اہل بیت کے حوالے سے جہالت پر مبنی تھا، وہ تمام تر جہالت تھی۔ لذا امام علیہ السلام جب آئے تو امام علیہ السلام نے شام میں اپنا تمام تر تعارف کروایا، تمام تر کیا کرایا؟ تعارف کرایا۔ وہ خطبہ امام نے سارا اپنے تعارف پر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو تو مجھے یہاں پر پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہوں گے، لیکن جو مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو میں ان کو اپنے حسب کے بارے میں بھی بتلا دیتا ہوں،
اپنے نسب کے بارے میں بھی بتلا دیتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام حسب سے شروع ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آنا ابن مکہ، میں فرزند مکہ ہوں۔ او مسلمانوں، جس مکہ کی تمہارے دلوں میں عظمت موجود ہے، جس کی طرف رخ کر کے تم نمازیں پڑھتے ہو، اس مکہ کا فرزند میں ہوں، اس توحید کا فرزند میں ہوں، اس عظیم کعبے کا فرزند میں ہوں، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آنا ابن مکہ، آنا ابن منا، میں منا کا فرزند ہوں، جہاں جا کے تمہاری حج مکمل ہوتی ہے، جہاں جا کے تمہاری قربانیاں ہوتی ہیں۔ آنا ابن صفا و مروہ، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، جس کے درمیان تم دوڑ کر اپنے حج کے رکن کو مکمل کرتے ہو، تم صحیح کرتے ہو، میرا تعلق اس سے ہے، میں اس کا فرزند ہوں۔ یہ جو تمہیں دوڑنا نصیب ہوا ہے، یہ جو تمہیں کعبہ کا قبلہ ہونا نصیب ہوا ہے، یہ جو تمہیں مینا میں قربانیاں دینا نصیب ہوا ہے، یہ ہماری وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ تم کس طرح بھٹکے جا رہے ہو اور تمہیں کس نے گمراہ کر ڈالا ہے؟ اس طریقے سے امام تعارف کراتے ہیں یہ پھر، اور حتیٰ کہ امام علیہ السلام تعارف کراتے کراتے فرمایا آنا ابن علی ابن ابی طالب، وہ علی کے جس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کفار سے جنگیں کی، جس نے خیبر جیتا، جس نے خندق جیتا، جس نے مرحب کو لتاڑا، جس نے انتر کو پچھاڑا، یہ سارے اوصاف امیر المومنین کے بیان فرماتے ہیں۔ میں حمزہ شہید کے ساتھ میرا تعلق، میرا رسول اللہ کے ساتھ، آنا ابن فاطمہ زہرا، آنا ابن بنت المصطفیٰ، اور پھر اس مقام پر پہنچ گئے امام یہ تعارف کراتے کراتے کہ راوی کہتا ہے، وہ خطبے کے یہ الفاظ ہے کہ زجن ناسو، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ چل گیا، اب وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، پشیماں ہوئے۔ جب یہ صورتحال یزید پلت نے دیکھی تو اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے، اذان شروع کرے۔ اس نے اذان، پھر اذان کے بعد جو سلسلہ، عزیزان گرامی، یہ حکمت امام تھی کہ اس نے وقت اور ماحول کی مناسبت سے وہ کلام کیا جس کی کیا تھی، ضرورت تھی، جس کی کیا تھی، ضرورت تھی۔ اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم بھی وہی کچھ کرو کہ جس کی کیا ہو، ضرورت ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اگر مجلس سید الشہداء ایک شیعہ نشین علاقے میں کرتے ہو تو اسی طرح کی مجلس آزاد تم اس علاقے میں کرو کہ جہاں شیعہ کی آبادی نہیں ہو، وہاں اس تقاضے کے مطابق کام کرو، وہاں آزاداری اس تقاضے کے مطابق کرو کہ جو اس ماحول کا تقاضا ہے، تاکہ تم ماحول کو تعارف کرا سکو۔ تم تو پہچانتے ہو اپنے علاقے میں تم آزاداری کرتے ہو، لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے ہیں، ان کو اگر تعارف کرانا ہے تو پھر امام سجاد کی یہ سنت تمہیں یاد رکھنی ہو۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے آپ سوچیں، مختلف حوالوں سے آپ کردار ادا کریں، موقع اور محل کے اعتبار سے کیا کریں، کردار ادا کریں۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو جہاد کیا، ان میں سے 3 چیزوں کو میں ذکر کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام جن کے حوالے سے جہاد کیا ہے۔ البتہ وہ چیزیں زیادہ ہیں جن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے دنیا کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ ایک چیز جس کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام نے کردار ادا کیا، وہ جہاد کیا، اور امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، وہ قرآن اور قرآنی تعلیمات تھے۔ وہ کیا تھے؟ قرآن اور قرآنی تعلیمات تھے۔ امام علیہ السلام نے دنیا کو قرآن کے قریب لانے کے لیے کہا، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کی طرف بڑھو۔ یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، اپنے بابے سے بھی نقل کرتے ہیں امام حسین سے، کہ یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، بروز قیامت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا، اے قاری قرآن، قرآن کی آیات کو پڑھتے جاؤ اور اپنے درجے بلند کرتے جاؤ، ہر آیت تمہارے لیے ایک زینہ بن کے سامنے آ جائے گی۔ امام علیہ السلام قرآن کی طرف کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری زندگی کے تمام تر مسائل کا حل ہے، تمہاری زندگی کے تمام تر مسائل کا حل ہے۔ امام متعدد مقامات پر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، کئی لوگوں میں جب کوئی بات آ جاتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، تو امام آیت سے پھر استدلال کرتے تھے، آیت بطور دلیل امام علیہ السلام پیش کرتے تھے اور آیت کی کیا کرتے تھے؟ تفسیر کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قتل کرنے میں تمہارے لیے، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ امام علیہ السلام یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ قتل ہو گیا، اب دوسرے کو بھی قتل کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اگر کسی کو اپنے قتل ہونے کا خوف ہوگا تو وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا۔ اس ارادے کی بدلنے کی وجہ سے قتل سے لوگ محفوظ رہیں گے، نہ کوئی قاتل بنے گا نہ کوئی مقتول بنے گا۔ یہ قرآن اس حقیقت کو سامنے لانا چاہتا ہے، وہ اس حقیقت کی طرف دنیا کو کہ اگر کسی قاتل کو سزا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو کل کو کوئی اور کسی کو بے گناہ قتل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ معاشرے میں بے گناہ مقتولین نہیں ہوں گے، معاشرے میں اس طرح انسانی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں آپ کو بتلاؤں کہ اس ظاہری طور پر قتل کرنے سے بالا تر بھی ایک قتل ہوتا ہے۔ اس قتل سے، انسان کو جان سے مار دینے سے ایک اور قتل ہے جو بہت بڑا ہے، اس سے وہ قتل بڑا ہے، اس کا قاتل بھی زیادہ مجرم ہے اور وہ مقتول بھی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی کے نظریہ حق کو بدل کر اس کو باطل نظریے پر لگا دیا جائے اور کسی کو نیک سیرت سے ہٹا کر بد سیرت بنا دیا جائے تو یہ انسان قتل ہو جاتا ہے اور یہ مقتول قرار پاتا ہے، اور یہ ایسا مقتول ہوتا ہے کہ مقتول بھی جہنم میں ہوتا ہے اور قاتل بھی جہنم میں ہوتا ہے۔ مقتول بھی جہنم میں ہوتا ہے اور قاتل بھی جہنم میں ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس دور میں ایسا ہی کردار ادا کیا گیا ہے، لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، نظریاتی طور پر لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لوگ مر چکے ہیں، لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام سے بہت برجستہ، ظاہری طور پر بہت برجستہ لوگ امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ ان کے جملے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اتق اللہ، اے حسین اللہ سے ڈرو، یہ جرم کرنے جا رہے ہو، تم مجرم ہو، نعوذ باللہ۔ یہ جرم، ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا، ان کے ذہنوں کو بدل دیا گیا، ان کے جو شعور تھا اس کو مار دیا گیا، اور وہ ابھی مقتول تھے، وہ نافہم تھے، وہ ادراک ہی نہیں رکھتے، شعور ہی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فکری طور پر قتل کیا جائے تو یہ قتل سب سے زیادہ جرم بھی ہے، اور اس قتل میں قاتل بھی ذلیل ہوتا ہے اور مقتول بھی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، عزیزان گرامی، آج بھی اس قسم کا قاتل لگا ہوا ہے، آج بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آج بھی نظریاتی طور پر لوگوں کو نابود کیا جا رہا ہے، مقتولین ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر مقتولین کے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ان سے بدبو آنا شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب مردے سے بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، ان سے جب بدبو آتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگوں کو مارا جا چکا ہے، کتنے لوگ قتل ہوئے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کتنے مشرک پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اس ملک میں پہلے بھی کبھی ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ امیر المومنین کے بارے میں کہ علی خدا ہے، امیر المومنین کے بارے میں کہتے کہ علی خالق ہے، امیر المومنین کے بارے میں کہتے کہ علی رازق ہے؟ کیا اس قسم کی فکر موجود تھی؟ نہیں، آج یہ فکر رائج کی جا رہی ہے اور لوگوں کو نظریاتی طور پر قتل کیا جا رہا ہے، عقیدتی طور پر لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور جب یہ مقتول ہو جائیں گے، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب یہ مقتول ہو جائیں گے تو یہ بدبودار ہو جائیں گے، اور ان کی بدبو ہمارے ناک تک نہیں بلکہ وہ ہمارے وجود تک پہنچ جائے گی۔ ان کی بدبو کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا، معاشرہ فاسد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے مردوں کے قریب پڑے ہوئے ہیں، کتنے مردے ہمارے پاس موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قتل کے سلسلے میں آج اسلام کا دشمن، تشیع کا دشمن، قرآن کا دشمن لگا ہے، اسرائیل لگا ہے، برطانیہ لگا ہے، امریکہ لگا ہے، آل سعود لگے ہیں کہ وہ نظریاتی طور پر لوگوں کو کیا کرے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت بھی لوگوں کو قتل ہونے سے بچایا اور کہا کہ قرآن کے قریب رہو، یہ قرآن تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔
آل محمد کے قریب رہو، یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، اور جب تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکے گا، تم ایک ایسے مورچے میں قرار پاؤ گے کہ جس مورچے میں تم محفوظ ہوگے۔ عزیزان گرامی، اس وقت بھی قتل ہو رہے تھے، امام ان کا دفاع کرتے تھے، آج بھی قتل ہوتے ہیں، آج بھی ہم امام کی سیرت پہ چلیں، امام کے طرح دفاع کریں، اور آج بھی انسان کو قتل ہونے سے بچائیں، ان قاتلوں کو بے نقاب کریں، قاتلوں کو سامنے لیں۔ وہ کس طریقے سے ہمارے نظریات کو بدلتے ہیں۔ ابھی چند دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، وہ جعفر جتوئی کا ایک ویڈیو کلپ چلتا ہے، وہ آیت اس نے قرآن میں بنا کے پیش کی ہے کہ جس کا قرآن میں کوئی وجود بھی نہیں ہے، کوئی آیت نہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے۔ مجمع بھی واہ واہ کرتا ہے، لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، بعد میں کبھی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور قرآن کی آیت بنا کے پیش کیا، کہا سورہ مریم کے اندر موجود ہے اخرجی، حالانکہ وہ ادبی اعتبار سے بھی، عربی ادب کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کہا کہ جی اخرجی، اور یہ قرآن کی آیت ہے، لوگ سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے نظریاتی طور پر ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ قتل کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت بھی نظریاتی قاتلین کو بے نقاب کیا اور ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ آج بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دیوار بن کے کھڑے ہوں۔ دوسری چیز جس کو امام علیہ السلام نے اپنے عمل و کردار و اس کے حوالے سے امام علیہ السلام نے جہاد کیا، وہ کیا تھا؟ عقیدہ جبر تھا۔ عقیدہ جبر، عقیدہ جبر تشیع کے اندر عقائد میں ایک مردود چیز ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک جبر نہیں ہے، انسان اپنے اعمال میں مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اختیار، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے معصوم متعدد جگہ یہ فرماتے ہیں، لا جبرا ولا تفویضا۔ ایک نظریہ یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ دے دیا، جیسے اس کی مرضی ہے بس وہ کر سکتا ہے، کرے اس کو۔ اس نظریے کو بھی معصومین نے رد کیا۔ انسان تمام کچھ کرنے میں بھی اپنی قوت نہیں رکھتا ہے، چونکہ انسان باقی رہنے میں خدا کا محتاج ہے۔ نہ انسان مجبور محض ہے، نہ انسان مختار محض ہے، بلکہ اس کے درمیان کی کیفیت ہے۔ انسان اختیار بھی رکھتا ہے اور انسان اللہ کی طرف سے بقاء وجودی بھی رکھتا ہے۔ یہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے، یہ جبر کا عقیدہ کہاں سے قائم ہوا؟ یہ اموی حکومتوں نے قائم کیا ہے۔ بنی امیہ کے پہلے حاکم نے اس نظریے کو قائم کیا ہے اور بڑی فکر کے تحت اس نے قائم کیا ہے۔ ایک دفعہ جناب بہلول گزر رہے تھے اور ایک معلم جو مشہور ترین معلم و امام تھے، وہ درس دے رہے تھے حضرت امام ابو حنفیہ کے بارے میں، کہ وہ درس دے رہے تھے، اور اس درس میں اس نے کہا کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے لہٰذا اس کو سزا نہیں ہوگی، یہ جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ یا اس نے کہا کہ انسان کو اللہ عذاب کرے گا تو اس کو عذاب جو ہے وہ کیسے کرے گا مثلا، یا یہ ہے کہ انسان کو قبر میں مٹی نہیں کھائے گی، اس قسم کے وہ نظریات بیان کر رہا تھا۔ تو جناب بہلول نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور دے مارا اس کو۔ جب دے مارا تو وہ بگڑ گیا، اس کے شاگرد بھی اٹھے، واویلا ہو گیا۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ تم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ انسان اپنے عمل میں مختار نہیں، مجبور ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا ہے میں نے تو مجبور ہو کر کیا ہے، اللہ کی مرضی سے کیا ہے، مجھے تو اپنے اختیار میں تو نہیں کیا ہے، پھر مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھے کیوں یہ سزا دیتے ہو؟ میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا ہے۔ اس کو جواب دیا۔ یہ جبر کا عقیدہ کس نے قائم کیا؟ بنو امیہ نے قائم کیا۔ کس لیے قائم کیا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ ہم حاکم ہیں اور اپنی حکومت کے حوالے سے ہم دنیا کو یہ تصور دیں گے کہ ہم چونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بشر مجبور ہوتا ہے، لہذا حاکم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اگر حاکم تمہیں مارتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، حاکم تمہیں سزا دیتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، حاکم اگر تمہیں زندانوں میں ڈالتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، حاکم اگر تمہیں روٹی کھانے کے لیے بندوبست کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اگر نہیں کرتا ہے تو بھی
اللہ کی مرضی سے۔ امیر شام نے تو اپنی شان میں یہ جملے بھی کہے تھے کہ دیکھو میں وہ عظیم شخصیت ہوں کہ جس کو خدا نے یہ نعمت دی ہے، خدا نے اس کے اوپر انعام کیا، مجھے حاکم قرار دیا ہے، اور پھر میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں نے قائم کیا۔ امام نے اس عقیدے کے خلاف جہاد کیا، جبر کے خلاف، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ مرضی خدا سے کر رہا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس عقیدے و اس نظریے کے خلاف امام علیہ السلام نے اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے جہاد کیا اور دنیا کو اس طرف متوجہ کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے انسان کی، کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ مجبور نہیں ہے۔ آج بھی شاید کچھ لوگ کہیں کہ جی ہم متعدد حوالوں سے مجبور ہیں، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم جبر میں گرفتار نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد رکھا ہے، اور ہمیں اپنے ارادے اور اپنے چاہت کے مطابق کردار ادا کرنے کی خدا نے توفیق عطا فرمائی۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ اس جبر کے خلاف امام نے کیا کیا؟ جہاد کیا، متعدد جگہوں پر دربار ابن زیاد میں جہاد کیا، دربار شام میں جہاد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کیا، دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ ظالم تمہیں غلط طرف لے جا رہے ہیں، یہ فاسق تمہیں غلط طرف لے جا رہے ہیں، یہ تمہیں کہتے ہیں تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ آج بھی دنیا میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا حاکم ہے، مثلا اس کے خلاف آواز فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته علي بن ابي طالب وعلى بنته فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، ملک کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان و اسلام کا جو دشمن ہے وہ جس انداز سے اس ملک کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے و مسلمانوں کو افتراق اور فرقہ واریت کا شکار بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
یہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اسی طرح ناکام اور نامراد ہوں گے جس طرح اس سے پہلے ناکام و نامراد ہوتے رہے ہیں، اور ان کی ناکامی و نامرادی اس وجہ سے بھی کہ وہ باطل سے وابستہ اور باطل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور حق کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں۔ جو بھی حق کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ نامراد ہو کر ہی جاتا ہے، اس لیے کہ حق وہ قوت ہے کہ جو بہر صورت غالب ہو کر رہتی ہے، وہ کبھی مغلوب اس انداز سے نہیں ہوتا کہ وہ نابود ہو جائے اور وہ ناکام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام بزرگان مومنین و جوانان کی دانست میں ہے کہ کل اسلام آباد میں تشیع پاکستان کا اور علماء و ذاکرین پاکستان جمع ہوئے اور جمع ہو کر دشمنان اسلام و اہل بیت کو بھی یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم کہیں بکھرے ہوئے ہیں اور ہم کہیں جدا جدا ہیں تو تمہاری غلط فہمی ہم دور کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ہمارے دلوں میں اس حسین ابن علی کی محبت موجود ہے کہ جس محبت کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ حکومت وقت کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دشمن جو کچھ کہہ رہا ہے آپ خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیں اور ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں گے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلق رسول اللہ سے، اپنا تعلق آل رسول اللہ سے مجبوری اور جبر کی بنیاد پہ نہیں جوڑا، بلکہ ان کی معرفت اور ان کی شناسائی کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ اس تعلق کو معرفت کی بنیاد پہ جوڑنے کی وجہ سے ہم دیواروں میں تو چن گئے، لیکن نہ ہم نے کبھی علی کو چھوڑا اور نہ کبھی اولاد علی کو چھوڑا ہے۔ یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات۔ اس دشمن کو بھی یہ پیغام دیا اور حکومت وقت کو بھی یہ پیغام دیا کہ مبادا آپ یہ سمجھے کہ متعدد جگہوں پر پابندیاں لگا کے کبھی مجلسوں کے اوپر، کبھی جلوسوں کے اوپر، کبھی خطبہ کے اوپر، کبھی علماء کے اوپر، کبھی ذاکرین کے اوپر ہم اس عزاداری کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ تم اپنے اس کردار کی وجہ سے یزید سے متصل تو ہو جاؤ گے لیکن کبھی بھی اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اور ہم کبھی بھی اس ذکر کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے۔ ہم اسی طریقے سے لبیک یا حسین کے نعرے بھی بلند کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے روڈوں کے اوپر نکل کر یزید وقت کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ آج بھی حسین زندہ ہے اور آج بھی اسلام کے حفاظت کرنے والے زندہ و تابندہ ہیں۔ لذا ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا اور ان کے حوصلے کبھی بلند نہ کرنا کہ جو اسلام کے دشمن رہے ہیں، جو تکفیری رہے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان افتراق پرداز رہے ہیں، جو گندگی کے گندے کیڑے رہے ہیں، ان کی باتوں کے سامنے جھک کر کبھی بھی تشیع کے خلاف یہ نہ ہونا۔ تشیع ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر مستقبل میں اس ساری
کائنات کے اوپر حکومت اس کی ہے جو وارث تشیع ہے، لذا ہمیں یہ خوف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم اجتماع تھا، اس طرح کا اجتماع یہ شاید پاکستان کی اس تشیع کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء اور اتنی بڑی تعداد میں ذاکرین اور معززین جمع ہو کر وہ ایک حوصلہ افزا پیغام قوم کو بھی دیتے ہیں اور دشمن کو بھی ایک پیغام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض و ذمہ داری بھی ہے، ہمارے عہدے میں بھی کچھ چیزیں پڑتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ دشمن کے اس دشمنی رویے کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ویسے جو کرے گا اس کی مرضی ہے، وہ اپنی ظرف اور اپنے حیثیت کے مطابق کرے گا۔ ہمارا فرض یہ ہے، ہم پیروکار اہل بیت ہیں، اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دنیا کے سامنے لے آئیں، اپنے کردار کے ذریعے سے اہل بیت کے نورانی مکتب کو دنیا کے سامنے لے آئیں۔ امام سجاد نے اپنے نورانی کلمات کے ذریعے اپنے نورانی وجود اور اپنی نورانی ذریت کو ان جاہلوں کے سامنے ظاہر کر کے کتنوں کو اہل بیت کا محب بنا دیا ہے۔ ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہے، ہمارا فرض یہ ہے۔ اس بیس پہ ہم ان دشمن کے سازشوں کا اس طرح شکار نہیں ہوتے ہیں کہ دشمن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے ہم اس طرف جائیں۔ البتہ چونکہ چہلہ میں سید الشہداء آ رہا ہے اور تمام اکابرین علماء اور تمام قائدین پاکستان کے تشیع کے پورے ملک کے اندر سب کا یہ اعلان و سب کی یہ رائے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ اس چہلم کے جلوس میں ہماری شرکت بھرپور انداز سے ہونی چاہیے، بھرپور انداز سے شرکت ہونی چاہیے۔ وہ چہلم ہو یا چہلم کی رات، خاص طور پر یہاں کی جو مرکزی مجلس ہوتی ہے وہ 9 بجے 8:30 بجے شروع ہوتی ہے، اس مجلس میں بھرپور طور پر آپ شریک ہوں اور بھرپور طور پر جلوس کا حصہ بن کے دشمن کو یہ پیغام دیں کہ ہم حسین کے نام پر اکٹھے ہیں۔ ساتھ ہی خواتین جو ہمارے ان جلوسوں کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ چاہیے یہ کہ اس چہلم کے جلوس میں وہ حجاب کے ساتھ محجب ہو کر، مستور ہو کر، زینب کبریٰ کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے باہر نکل کر دنیا کو یہ بتلائیں کہ جس طرح ہماری آقا زادی نے کربلا کو حجاب کے ساتھ پہنچایا تھا، آج ہم اسی سیرت کو عمل پیرا ہوتے ہوئے تمہیں پہنچاتے ہیں۔ آگے بڑھیں، نکلیں۔ اور 5ویں چیز آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے جلوسوں میں عام طور پر جو ہوتی ہے اس سے ایک ہٹ کر اگر یہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک تو ہم سب کو مثلا سرخ پٹیاں یا سیاہ پٹیاں یہ اپنی پیشانیوں کے اوپر جن کے اوپر لبیک یا حسین ہو، جن کے اوپر لبیک یا مہدی ہو، جن کے اوپر لبیک یا امام زمان ہو، اس قسم کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم یہ تیار کر سکیں اور ممکن ہو، ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ تیار کر سکیں ہم علم کے پھریرے بنائیں، جن علم کے پھریروں کے اوپر مثلا لکھا ہو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جن پھریروں کے اوپر یہ لکھا ہو کہ کربلا درس انقلاب ہے، جن پھریروں کے اوپر لکھا ہو کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، اس قسم کے نعرے، اور جن پھریروں کے اوپر لکھا ہوا ہو امیر المومنین کے یہ کلمات نظر آئے، اے پروردگار علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، اور علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے اور خدا ہے۔ اس قسم کی چیزیں وہ چھوٹے چھوٹے پھریرے اور علم لے کر ہم ہاتھوں میں گھمائیں اور اپنے جلوس میں رکھیں، تاکہ ان نعروں سے اور ان پھریروں سے، ان علموں سے دنیا کو یہ پیغام دے کہ ہم سارے اس علمدار کربلا کو ماننے والے ہیں جس نے علم اسلام کو سربلند رکھا ہے۔
اگر یہ ممکن ہو سکے اس کو ممکن بنائیں، اس جلوس میں متعدد اس قسم کے پریرے اور متعدد اس قسم کی چیزیں تیار کر کے اور لائیں۔ اگر مثلا پینا فلیکس ہو سکتے ہیں، اسی طرح کوئی 2 بندے اٹھا سکتے ہیں، کوئی پیغام ہوتا ہے اس پیغام کو، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس ہدف کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ان نوح خانوں اور مرثیہ خانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مرثیوں کے اندر، نوحوں کے اندر پیغام توحید دیں، پیغام نبوت دیں، پیغام امامت امام حسین دیں، مظلومیت سید الشہداء کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امام کے قیام کے فلسفے کو اپنے مراثی کے اندر بیان کریں۔ ان نوحوں کو پڑھے جن میں نماز کی تعلیم ہے، جن میں عدل کی تعلیم ہے، جن میں حیا کی تعلیم ہے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ عالی ترین قوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد